عزیز ناظرین، میں آپ کو حق کے سوال کی روزانہ کی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم مسیحی ایمان اور بائبل مقدس کے متعلق سوال لیتے ہیں تاکہ بائبل مقدس میں سے منطقی طور پر ان کا جواب آپ کو دیا جا سکے۔ تو آج کا ہمارا سوال یہ ہے، ہم اس کو کیسے مان لیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہیں، جبکہ 1+1=3 ہوتا ہے؟ لہٰذا ہم اس کی وحدانیت کو کیسے قبول کریں؟ اس کا جواب ہم جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ یہ باپ، بیٹا اور روح القدس کی بات ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک خدا اور اس کے 3 اقانیم ہیں۔ عزیزو، تثلیث کا انکار کرنے والوں کا ہمیشہ سے یہی اختلاف رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس مل کر ایک خدا کیسے ہوئے؟ بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ باپ، بیٹا اور روح القدس ملا کر ہمیں خدا ملا ہے۔ ہم اس کو 1+1=1 نہیں کہتے، بلکہ مسیحی تعلیم یہ ہے کہ باپ ضرب بیٹا ضرب پاک روح، یا باپ ضرب پاک روح ضرب بیٹا، اس میں 1+1=1 نہیں ہے، بلکہ ہم ایک منطقی اور فطری مساوات پر بات کرتے ہیں۔ 1+1=1 ہے۔ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ باپ بیٹے میں ہے اور بیٹا باپ میں اور روح بیٹے میں ہے؟ اس کی وضاحت کے لیے ہم بائبل میں سے چند آیات کو دیکھیں گے۔ یوحنا 10ویں باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو گے، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو گے، تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ مسیح نے یوحنا 10:38 میں کہا، میں نے اس مکاشفے کو واضح بیان کیا، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ اگر باپ بیٹے میں ہے اور بیٹا باپ میں ہے تو یہ کہنا ممکن ہے کہ ایک جمع ہے، بلکہ ہم اس کو ضرب دیتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جو یوحنا 14:10 میں ہے۔ اس میں مسیح نے فرمایا، کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ بہت واضح الفاظ ہیں، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ لیکن پہلا کرنتھیوں 2 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ روح سب باتیں، بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ یعنی خدا کا روح جو تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، وہ خدا کے ان خیالات کو بائبل کے مصنفین تک پہنچاتا ہے کہ اس الہام سے بائبل کو تحریر کریں۔ خدا کا روح دلوں کو کیسے جان سکتا ہے جب تک کہ وہ خدا میں نہ ہو؟ ان آیات کو پڑھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ باپ بیٹے میں ہے اور بیٹا باپ میں موجود ہے اور روح خدا میں موجود ہے۔ یہ آیات ہمیں 1+1=1 نہیں بلکہ 1+1=1 کا بتاتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ باپ بیٹے میں ہے اور بیٹا باپ میں اور روح باپ میں ہے۔ 1+1=1۔ لیکن کہیں لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم 3 خداؤں کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہم یقیناً وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ پرانا عہد نامہ ایک خدا کی گواہی دیتا ہے، اس کی وحدانیت کی آیات موجود ہیں۔ استثنا 6 باب کی 4 آیت میں اس کی وحدانیت کا بیان موجود ہے۔ یہ لوگوں کے لیے خدا کا حکم ہے کہ اس کو سنیں اور پھر اس کو اپنی اولاد کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس کو مانے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ وحدانیت واضح ہے۔ پھر یسایہ 44:6 بتاتا ہے، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ بائبل نے ہی اس کا اعلان کیا کہ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ بائبل صاف فرماتی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ بائبل مقدس میں استثنا 6 باب کی 4 آیت اور یسایہ 44:6، ان دونوں ابواب میں خدا کی وحدانیت کا بیان موجود ہے۔ یسایہ 45:5 میں لکھا ہے، میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس پر نشان لگائیے اور خود اس کا آپ ترجمہ کیجئے اور میرے پیچھے بولیے، میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔
یہی تعلیم ہے کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اور بائبل مقدس وحدانیت کی تعلیم دیتی ہے۔ یسایہ 45واں باب 21ویں اور 22ویں آیت ہے، یہاں مرقوم ہے کہ خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، صادق القول نجات دینے والا۔ لکھا ہے خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہ تمام آیات اس کو واضح کرتی ہیں کہ پرانے عہد نامے میں وحدانیت کا واضح بیان ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہودیوں کی یہ کتاب ایک خدا کی تعلیم دیتی ہے۔ میرے عزیزو، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف نئے عہد اور مسیحی تعلیم سے ہے، جو 3 اقانیم کا ذکر کرتی ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اگر آپ نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایسی کئی آیات مل جائیں گی جو خدا کے ایک ہونے کا بیان کرتی ہیں۔ مرقس 12واں باب اس کی 29 اور 30ویں آیت اور استثناء 6 باب کی 4 آیت میں خداوند نے استثناء ہی کی آیت کو بیان کیا ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ مرقس 12ویں باب میں یہ کہاں پر لکھا ہے؟ اس کا بیان جو ہے استثناء 6 باب کی 4 آیت میں ہوا ہے، اور یسوع نے مرقس کے 12ویں باب میں اس کو دہرایا ہے۔ رومیو 3:30 میں لکھا ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا۔ اور نئے عہد نامے میں اس کا واضح بیان ملتا ہے۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت ہے، ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خدا اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ پہلا تموتھیوس 2:5 میں ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ یعقوب 2:19 میں لکھا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ پرانے اور نئے عہد نامہ دونوں کی آیات واضح کرتی ہیں کہ خدا ایک ہی ہے، سو پوری بائبل خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے۔ لیکن کس قسم کی وحدانیت؟ میں آخری چند منٹ میں یہ بتاؤں گا۔ پیدائش 3 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، تو خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، یہ صحیفہ واحد ہے، ہم میں سے ایک یہ جمع ہے۔ پیدائش 11واں باب ہے، سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں۔ پھر اس کے بعد یسایہ 6 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، میں واحد کس کو بھیجوں اور ہماری جمع طرف سے کون ہے؟ یہ واحد ہے یا جمع؟ جی، کیونکہ خدا ایک ہے، لیکن خدا کی وحدانیت جامع ہے، کیونکہ یہ 3 اقانیم یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس یہ ایک خدا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک دوسرے کی نسبت مختلف ہے۔ ان میں جدائی ہے، نہ ہی ملاپ۔ باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے جدا نہیں، اور یہ دونوں ایسے جڑے نہیں ہیں کہ باپ سے مل کر بیٹے کی یا بیٹے سے مل کر باپ کی شناخت ہو۔ بائبل مقدس میں پرانے اور نئے عہد نامے میں خدا کی وحدانیت کی تعلیم ہے۔ ان دونوں عہد میں خدا کی وحدانیت کا بتایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔